السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، اس وقت پوری دنیا کے حالات بڑے ہی پریشان کن ہیں۔ ہر حکومت اور ہر ملک لاک ڈاؤن میں چل رہا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی نئے سرے سے 21 دنوں کا لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور آج بھی بتا رہا ہوں کہ یہ سارے اقدامات یہ ہمارے اور آپ کے بچاؤ کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شریعت اسلامیہ کی طرف سے دی گئی سہولتوں کا ذکر کیا تھا۔ انہی سہولتوں اور شریعت کے انہی رخصتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہندوستان کی مختلف تنظیموں نے باضابطہ لیٹر جاری کر دیا ہے اور یہ نصیحت کی ہے اپنے ماننے والوں کو یا اپنی جماعت کے افراد کو کہ وہ 5 وقتہ نماز بھی اپنے گھر میں ادا کریں اور جمعہ کے بدلے ظہر کی نماز اپنے گھر میں ادا کریں۔ البتہ مسجدوں کی جہاں تک بات ہے تو مسجدوں سے متعلق مؤذنین یا ائمہ یا اسی طرح سے مسجد کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے لوگ، یہ لوگ 5 وقتہ نماز قائم کر لیں گے، 2-4 لوگ مل کر کے، وہ بھی مختصر۔ کوشش یہ کی جائے کہ 5 وقتہ نمازیں مختصر ہوں۔ جمعہ میں بھی 2-4 لوگ اگر جمع ہو جائیں تو 2-4 لوگوں کے ساتھ جمعے کا خطبہ ہو جائے 10-15 منٹ کا، اور اس کے بعد پھر جلدی جلدی لوگ رخصت ہو جائیں۔ سنتیں بھی، یہاں تک کہ نوافل بھی اپنے گھروں میں جا کر کے ادا کریں۔ یہ مختلف تنظیموں نے لیٹر جاری کیا ہے، چاہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ہو یا مشہور دیوبند کے عالم خالد سیف اللہ رحمانی جن کا ادارہ حیدرآباد میں ہے، ان کی جانب سے ہو، یا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی جانب سے ہو، یا مختلف مقامی تنظیمیں یا مقامی شاخائیں، ریاستی شاخائیں، ریاستی جو اکائیاں ہیں ان تنظیموں کی، ان لوگوں نے یہ خطوط جاری کیے ہیں، لیٹر جاری کیے ہیں۔ اس لیے میری بھی آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ حضرات، کل جمعہ ہے، جمعہ کی نماز اپنے گھروں میں جمعہ کے بدلے ظہر کی نماز ادا کریں اور جمعہ کے لیے تشریف نہ لائیں، تاکہ آپ کو اللہ نہ کرے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، یا آپ کی وجہ سے کسی کو پریشانی ہو، یا حکومت کی لگائی گئی پابندی کی مخالفت ہو۔ حضرات گرامی، مجھے امید ہے کہ آپ میری ان باتوں پر دھیان دیں گے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں گے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے علاقے اور شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور اللہ کی ان ساری مخلوقات کے لیے جو اس وبا سے پریشان ہیں، اس بلا سے پریشان ہیں۔ حضرات گرامی، توبہ اور استغفار کثرت سے کریں، اور صبح و شام کے اوراد اور وظائف، صبح و شام کے جو اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کو اپنا معمول بنا لیں، اپنے روٹین ورک میں شامل کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے اس قسم کی وبا سے اور بلا سے، پریشانی سے نجات مانگیں، اس کی پناہ چاہیں۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت رہی ہے ہر زمانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ماننے والوں کا بھی یہی دستور رہا ہے۔ حضرات گرامی، میرا یہ ویڈیو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور سارے لوگ اس کی پابندی کرنے لگ جائیں اور شریعت کی سہولت سے آسانی سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، اور خود بھی بچ سکیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکیں، اپنے سماج اور معاشرے کو بچا سکیں، اپنے ملک کو بچا سکیں۔ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہماری حفاظت ہمارے آگے سے بھی فرمائے، پیچھے سے بھی فرمائے، دائیں اور بائیں سے بھی فرمائے۔ ہماری حفاظت اللہ رب العالمین اوپر سے بھی فرمائے، اور ہماری حفاظت اللہ رب العالمین نیچے سے بھی فرمائے۔ اللہم احفظنا من بین ایدینا
ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا اللهم إنا نعوذ بك من أن نغتال من تحتنا. رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بھی نہ بھولیں. فیس بک پر لائک بھی کریں. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین ہم سب کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.